بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 585 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَتَرَکْتُم، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم الذین زعمتم، تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کی بابت تم دعویٰ کرتے تھے، انہم فیکم، کہ بے شک وہ تمہارے معاملات میں شرکاء و شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، تحقیق ٹوٹ گیا تعلق تمہارے درمیان، وضل عنکم، اور گم ہو گئے تم سے، ما کنتم تزعمون، وہ معبود کے تم جن کو گمان کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایسا ہی آج اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ دوسری بات، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تیسری بات، ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ پانچویں بات، جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا عزم تھا، بڑا زعم تھا، وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں قیامت کے دن سارے انسانوں کی حاضری سے متعلق ایک اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے لوگوں کو یا ایک مذہب کے لوگوں کو یا کسی خاص علاقے یا برادری کے لوگوں کو جماعت در جماعت بلایا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو ایک جماعت بنا کر بلایا جائے، بلکہ قیامت کے دن
قبیلوں، ذاتوں اور جماعتوں سے علیحدہ ہو کر بالکل تنہا حاضری ہوگی۔ جس طرح دنیا میں انسان ایک ایک کر کے پیدا کیا گیا، اسی طرح قیامت کے دن تنہا سب کی حاضری ہوگی۔ اسی حقیقت کو یہاں یوں بیان کیا گیا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم ہمارے پاس تنہا آئے ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 80 میں یوں کہا گیا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں بھی یہی بات کہی گئی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک اس کے پاس تنہا آئے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نضر بن حارث نے یہ بات کہی کہ لات و عزا قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، صاف کہہ دیا گیا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے۔ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارش نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اس کے ذریعے انسانوں کو یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ ہم نے تمہاری زندگی میں جو کچھ مال، اولاد، نوکر، چاکر، ساز و سامان، مکانات و محلات، سواریاں اور دوسری نعمتیں عطا کی تھیں، تم وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، اور وہ ساری چیزیں اور نعمتیں آج تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ رہی۔ آج ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ جن خاندانوں کی نسبت پر تمہیں غرور تھا، جس مال و دولت پر تمہیں گھمنڈ تھا، جس اولاد پر تمہیں زام تھا، جس اقتدار پر تمہیں بھروسہ تھا، وہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور آج تمہارے ساتھ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ اپنے مال اور اعمال میں سے کیا لے کر آیا جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور دنیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی 60-70 سال زندگی بسر کرتا ہے، یا اس سے کم یا زیادہ جیتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس سے فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس قدر مال لے کر آئے ہو، وہ تو یہ پوچھیں گے کہ کیا اعمال لے کر آئے ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کی راہ میں کیا ہوا خرچ، خدمت خلق، احسانات جو بندوں کے ساتھ کیے، کیا لے کر آئے ہو۔ مگر دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست و احباب، پڑوسی، اہل محلہ، سب یہی پوچھتے ہیں کہ جانے والا دنیا میں وراثت میں کیا چھوڑ کر گیا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، البتہ تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا، اور جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے وہ آئے گئے ہو گئے۔ انسان نے بڑی محنت سے جن لوگوں سے اپنے تعلقات بنائے تھے اور اس کے لیے کوشش کی تھی، قیامت کے دن وہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں جن بتوں کے بارے میں ان کے خیالات تھے کہ یہ بت قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ان کے خیالات قیامت کے دن جھوٹے ثابت ہوں گے۔ رب ذوالجلال ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔